مولاي صل وسلم دائما کہ ہمارے نبی ایک سفر میں ہے. ارے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہے. ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو یوں لے کر بیٹھی ہے اور کچھ پکا رہی ہے. بھائی ہمارے نبی سفر میں ایک جنگل سے گزر رہے اور ایک عورت دور بیٹھی ہے اور اپنے دودھ پیتے بچے کو یوں بیٹھی ہے اور آگ میں کچھ پکا رہی ہے. لیکن ہوا چلتی ہے تو آگ اوپر آتی ہے تو ماں بچے کو لے کے پیچھے ہو جاتی. پھر جب ہوا جاتی ہے آگ نیچے ہوتی, ماں پھر بچے کو لے کے قریب ہو جاتی. میرے دوستو سننا, ہمارے نبی دیکھ رہے. جب کھانا پک گیا وہ عورت ہمارے نبی کے پاس آئی. بھائی وہ عورت کس کے پاس آئی؟ ہمارے نبی کے پاس آئی اور کیا سوال کیا؟ اے اللہ کے نبی بتاؤ میں اس بچے کو آگ میں ڈالوں گی؟ اے اللہ کے نبی بتاؤ میں اس بچے کو آگ میں ڈالوں گی؟ ہمارے نبی نے کہا نہیں ڈالو گی. تو اس ماں نے کہا کبھی نہیں ڈالوں گی. ارے وہ آگ کا دھواں آتا تھا تو میں بچے کو لے کے پیچھے بھاگتی تھی, وہ آگ کی لپٹ آتی تھی میں پیچھے بھاگتی تھی. جو ماں بچے کو آگ کے دھوئے سے بچاتی ہو کیا وہ آگ میں ڈالے گی؟ تو ہمارے نبی نے کہا میں وہی تو کہتا ہوں کہ تو ماں ہے تو آگ میں نہیں ڈالے گی. تو اس عورت نے کہا تمہیں کعبہ کے رب کی قسم. عورت نے کیا کہا؟ عورت نے کہا اے میرے نبی تمہیں کعبہ کے رب کی قسم, جب ماں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈالے گی تو کیا اللہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ کیا اللہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو جھکا دیا, آنکھوں سے آنسو آئے. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی نے چہرے کو اٹھایا تو داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے تھے اور کہا کہ اے میری بہن اللہ نے مجھے ابھی کہا تو اپنے بچے سے جتنا محبت کرتی ہے اس سے 99 درجے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا, اور تو بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی, میرا خدا بھی نہیں ڈال سکتا, میرا خدا بھی آگ میں نہیں ڈالے گا. ہاں الا من ابا. ہمارے نبی نے کہا ایک جگہ اللہ کو غصہ آتا وہ آگ میں ڈال دیتا, اس کو ڈال دیتا کہ جس کو کلمہ دیا گیا اور اس نے کلمے کو چھوڑ دیا. تو میرے پیارے دوستو وہ خدا بہت کریم ہے. ارے کہو وہ خدا بہت کریم ہے. اس لیے میرے پیارو بھائی سب توبہ کرو گے انشاءاللہ. ارے کہو نا توبہ کرو گے. اور میرے دوستو ایک بات بتا دوں, توبہ کرا توڑا. ارے کہو توبہ کرا توڑا, پھر توبہ کرا پھر توڑا, پھر توبہ کرا پھر چوتھے وقت توبہ کرنے جاتا ہے. ارے جاتا ہے. بھائی ایک آدمی نے گناہ کیا, ابھی اللہ کے سامنے رویا اللہ کبھی نہیں کروں گا, اللہ کبھی نہیں کروں گا, اللہ کبھی نہیں کروں گا. 5 دن تک نہیں کیا, پھر گناہ, پھر کہتا اللہ کبھی نہیں کروں گا, اللہ کبھی نہیں کروں گا, اللہ کبھی. پھر 5-10 دن ہوئے پھر وہ گناہ کیا. تیسری مرتبہ لکھا ہے کہ جب تیسری مرتبہ ہو جاتا, چوتھی مرتبہ جب ایسا ہوتا تو شیطان اللہ کے پاس جاتا ہے. کون؟ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے, وہ اللہ کے پاس جاتا اور اللہ کو جا کے کہتا ہے دیکھ جھوٹا, اللہ دیکھ وہ جھوٹے کو دیکھ. پہلی مرتبہ کہا نہیں کروں گا, پھر گناہ کرتا, پھر کہتا نہیں کروں گا, پھر گناہ کرتا, پھر کہتا نہیں کروں گا, پھر گناہ کرتا, اور آج چوتھی مرتبہ روتا ہے اور یہ جھوٹا روتا ہے. کون کہتا؟ شیطان اللہ کو کہتا اللہ یہ ڈھونگ کرتا, یہ جھوٹا روتا ہے. چوتھی مرتبہ گناہ کیا اور ابھی بھی بولتا کہ میں توبہ کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے شیطان, اے شیطان ابلیس جا مردود تو چلا جا. وہ جو روتا ہے میرے ڈر سے روتا ہے, میری قسم میں نے ہمیشہ کے لیے اس کو معاف کر دیا ہے. میرے دوستو ایسا کریم خدا کہاں ملے گا؟ میرے دوستو ایک شاعر گزرا, غالب نام سنا تھا؟ بھائی غالب نام کا ایک شاعر گزرا. یہ حج کا موسم ہے اس لیے بتاتا ہوں. وہ غالب کو لوگوں نے کہا حج کو جا, وہ تو شاعر تھا, کہا حج کو جا, کہا نہیں جاؤں گا. کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا گنہگار کیسے کعبے کو دیکھوں گا. کیا کہا؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب. وہ غالب تو شاعر تھا نا, اس نے کہا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر آتی نہیں. یعنی کہا کہ میں گنہگار کعبے کو کیسے دیکھوں گا, اس لیے میں حج کو جاؤں گا نہیں. میرے دوست ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی. کون مولانا محمد احمد؟ انہوں نے اتنا اچھا جملہ کہا کہ غالب نے تو سب کو مایوس کر دیا, کوئی بھی گنہگار حج کو نہیں جائے گا. اس نے کیا کہا؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر آتی نہیں. کہا کہ کوئی بھی نہیں جائے گا. حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی کہتے میں اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اور غالب کو کہتا ہوں کعبہ اسی منہ سے جاؤں گا. کہو انشاءاللہ. کیا کہا؟ کعبہ اسی منہ سے جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, ان کو رو رو کے مناؤں گا اور اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو وہ خدا بہت کریم ہے, اسی کے سامنے ہمیں توبہ کرنا. آج ارادہ کرو, ایک ڈر کا آنسو نکلے گا اللہ جہنم کو حرام کر دے گا. تو کون کون اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہے, رونے کے لیے تیار ہے؟ بھائی سب رو گے انشاءاللہ. ایک بات بتا دوں, ہمارے نبی نے خود کہا رو. ہمارے نبی نے کہا اللہ کے سامنے
ایک عجیب بات ہے، ایک عجیب بات، اللہ قسم اللہ کی ہمارا خدا جتنا رحمان رحیم ہے کوئی نہیں ہوگا. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے کہا ابکو، رو، اللہ کے سامنے رو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول مجھ کو رونا نہیں آتا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول مجھ کو رونا نہیں آتا، میں کیسے رو؟ ہمارے نبی نے کہا رونا نہیں آتا، رونے کی صورت بنا لے، اللہ رونے پر بھی معاف کرتا، کوئی صورت بناتا اللہ اس پر بھی معاف کر دیتا. اور ہمارے نبی نے تو یہاں تک کہا جب تو تیری گاڑی پر بیٹھے نا، بھائی اسکوٹر پر ابھی بیٹھیں گے نا آپ لوگ، ارے کہو بیٹھیں گے نا تو دعا پڑھ لو. بھائی سواری کی دعا پہلے تقسیم ہوئی ہے، ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور سبحان اللہ والی دعا پڑھ لو. اور آتا ہے کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. حضرت علی کی روایت ہے کہ یہ دعا پڑھ لے اور آسمان کی طرف دیکھ کے ہنس لے. آسمان کی طرف دیکھ کے، ہاں، تیرے کو کوئی تجھے پوچھے بھی نہ کہ کیا پاگل ہو گیا، کس کو دیکھ کے ہنستا، کہنا میرے خدا کو دیکھ کے ہنستا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ دعا جو نماز میں پڑھتے ہیں نا وہ پڑھ لے اور آسمان کی طرف دیکھ کر ہنس لے. اللہ فرشتوں کو کہتا ہے، اے فرشتوں دیکھو دیکھو، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھے دیکھ کر ہنستا ہے، اس لیے ہنستا ہے کہ اس کو معلوم ہے میں معاف کروں گا. فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. میرے دوستو ایسا خدا کہاں ملے جو روئے تو بھی معاف، رونے کی صورت بنائے تو بھی، اور اس کی طرف پیار سے کوئی دیکھ کر ہنس لیتا تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیا. بتا دو نا، دیر تو نہیں ہو رہی نا آپ لوگوں کو، سنو گے نا بھائی میرے پیارو. ایک صحابی گزرے، آپ نے شاید نام ان کا بھی سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا، حضرت جریر. کیا نام؟ حضرت جریر. بہت خوبصورت تھے، ہاں بہت خوبصورت، لمبے چوڑے اور ایسا چہرہ چمکتا، اور ماشاءاللہ بھری ہوئی داڑھی. بھائی بھری ہوئی، اور آدمی داڑھی میں ہی خوبصورت لکھتا ہے کہ بغیر داڑھی کے خوبصورت دکھتا ہے؟ ہاں تو میں سب سے پوچھ رہا ہوں، داڑھی میں خوبصورت لگتا ہے بغیر داڑھی کے؟ کہو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، داڑھی میں خوبصورت لگے یا نہیں لگے. ہاں میرے دوستو ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت جنید بغدادی، کون حضرت جنید؟ ان کے حالات میں پڑھ رہا تھا کتاب مستقل حضرت جنید بغدادی. کسی نے ان کو کہا کہ حضرت یہ داڑھی رکھے تو خوبصورت لگتا، اس لیے کہ کچھ لوگ داڑھی میں خوبصورت دکھتے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے، کچھ لوگ بغیر داڑھی کے خوبصورت دکھتے، یہ حقیقت ہے، میں منع نہیں کرتا. تو کسی نے حضرت جنید بغدادی کو پوچھا کہ داڑھی رکھے تو خوبصورت لگتے، بغیر داڑھی کے خوبصورت لگتے. حضرت جنید نے کہا میرے سامنے سے اٹھ جا، میرے سامنے سے اٹھ جا، ہم نے داڑھی رکھی ہے خوبصورتی کے واسطے نہیں، بس یہ کہہ دے خوبصورت لگو یا نہ لگو، میں نے اپنا گال نبی کے گال پر قربان کر دیا ہے. کرو گے انشاءاللہ. لیکن کہا میرے دوستو دیکھ دیکھ کے کچھ ہوتا ہے کہ کیا کروں، یہ بھائی کو کیا کروں، میرے میں تو کوئی ہمت نہیں کہ کچھ کروں. ان کی بیویوں سے کہتا ہوں کہ کم از کم اپنے مرد کو مرد تو بناؤ. نہیں سمجھے کیا ہے میرے دوستو؟ نبی کا چہرہ توڑ کے کوئی کہے کہ میں مرد ہوں، وہ مرد بیکار ہے میرے دوستو. نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ، ارے کہہ دو نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. حضرت عائشہ، بات آ گئی تو میں بتا دیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سننا، میں کبھی کبھی کہتا ہوں، میں نے سورت میں بچوں کو یاد کرایا اور میں نے اپنے بچے کو بھی یاد کرایا. جس دن میں نے یہ پڑھا نا میں نے، اور میں کہتا ہوں آپ بھی اپنے بچوں کو یاد کراؤ، اسے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ شعر کے بدلے اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ہمارے نبی کے وصال کے بعد کسی نے حضرت عائشہ کو پوچھا کہ میرے نبی کیسے دکھتے تھے، بھائی میرے نبی کا چہرہ کیسا ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے کیسے بتاؤں کہ میرے نبی کا کیسا چہرہ ہوتا، لیکن اتنا بتا دوں کہ کبھی کبھی رات کو دیر میں میرے نبی آتے تھے اور گھر میں اندھیرا ہوتا تھا، گھر میں چراغ تو ہوتا تھا لیکن جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، اور میرے نبی رات کو دیر میں آتے. عائشہ فرماتی اتنا اندھیرا ہوتا کہ قسم اللہ کی مجھ کو میرا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن عائشہ فرماتی میرے نبی کا چہرے انور، میرے نبی کا جمال جہاں آرا، میرے نبی کی خوبصورتی کیسے بتاؤں. جب وہ آتے تھے میرے گھر میں اتنا اجالا ہوتا تھا کہ سوئی کے سوراخ میں دھاگے کو داخل کر دیتی تھی، سوئی کے سوراخ میں دھاگے کو داخل. اور ایک مرتبہ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے میرے نبی کو خود کہہ دیا، میں نے میرے نبی کو خود کہہ دیا. کیا کہا؟ یاد کر لو گے انشاءاللہ، ذرا بڑا ہے شعر، یاد کر لو گے انشاءاللہ، ہمارے علماء کو تو یاد ہوگا ماشاءاللہ. حضرت عائشہ کہتی ایک رات کو آئے اور پورے گھر میں اجالا 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 ہو گیا. تو عائشہ کہتی میں بالکل حیران ہو کے نبی کا چہرہ دیکھنے لگے. ارے کوئی بھی دیکھے کہ نہیں دیکھے کہ ابھی تک میرا ہاتھ نہیں دکھتا تھا، ابھی گھر کی دیوار بھی نظر آتی ہے، گھر کا فرش بھی نظر آتا، گھر کا دروازہ بھی. تو حضرت عائشہ کہتی میں میرے نبی کو ایسے حیران ہو کے دیکھنے لگی تو میرے نبی کہنے لگے کیا دیکھتی ہو؟ میں میرے نبی نے مذاق میں کہا عائشہ رات کو آیا ہوں میں، یہ کیا دیکھتی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ لنا شمس وللآفاق شمس.
सुनना मेरे दोस्तों, क्या हजरत आयशा ने वो रात को कहा होगा, अल्लाह उस रात के सदके हमारी मगफिरत फरमाए। इसलिए नबी ने पूछा, आयशा क्या मुझे तक तक के देख रही हो? क्या कभी मुझे देखा नहीं था कि मैं आज रात को आया तो तू देख रही? हजरत आयशा ने क्या जवाब दिया? लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सु शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई शम्सुल आफाक़ि ततलु बाद फजरिन व शम्सी ततलु बाद इशाई। कहो सुभान अल्लाह। अगर आपको अरबी याद होता ना उछल जाते मेरे दोस्तों, ये उलमा किराम खुश हो गए होंगे। हजरत आयशा ने क्या फरमाया? लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई। हजरत आयशा ने फरमाया, एक तो मेरा सूरज है और एक आसमान का सूरज है, लेकिन मेरा सूरज तो आसमान के सूरज से भी खूबसूरत है। कहो ना सुभान अल्लाह। ये तो पहला जुमला। दूसरा जुमला तो बहुत अजीब का। हजरत आयशा क्या फरमाती? शम्सुल आफाक़ि ततलु बाद फजरिन व शम्सी ततलु बाद इशाई। कहा आसमान के सूरज में क्या कमाल है? आयशा कहती है एक मेरा सूरज है, एक आसमान का सूरज है, लेकिन मेरा सूरज आसमान के सूरज से खूबसूरत है। और आयशा फरमाती आसमान के सूरज में क्या कमाल है? वो तो उस वक्त निकलता है जब उजाला पहले ही होता है। आसमान का सूरज उस वक्त निकलता है जब उजाला पहले ही होता है। ये मेरा सूरज है जो रात में अंधेरे में निकलता है और पूरे आलम को उजाला देता है। मेरे दोस्तों ये याद हो जावे तो कितना प्यार आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा मेरे दोस्तों? तो खैर बात क्या चल रही थी? मैं कौन से साहबी की बात कर रहा था? हजरत जरीर। तो हजरत जरीर के बारे में लिखा है लंबे चौड़े। भाई थक गए आप लोग? हजरत जरीर लंबे चौड़े और बहुत खूबसूरत। कैसे थे? बहुत इतने खूबसूरत थे कि हमारे नबी कभी कभी कहते थे अल्लाह ने एक नबी को खूबसूरती दी यूसुफ को, लेकिन अल्लाह ने मेरे उम्मत में भी यूसुफ को पैदा कर दिया है। कितने खूबसूरत होंगे कि हमारे नबी कहते थे मेरी उम्मत का कौन है ये। लेकिन आपको एक अजीब बात बताओ, 40 रोज पहले ईमान कबूल किया हमारे नबी के विसाल से कितने दिन पहले, और थे बहुत खूबसूरत। जब हमारे नबी के पास आए, लंबे चौड़े, दाढ़ी फैली हुई, माशाल्लाह चेहरा चमकता हुआ, जैसे आए ना तो हमारे नबी ने फरमाया मरहबन या जरीर, मरहबन या जरीर, आजा जरीर आजा आजा। तो हज़रत जरीर ने कहा आप मुझे पहचानते हो? अरे मैं तो आज ईमान कबूल करने के लिए आया हूँ, आप मुझे पहचानते हो? मैं तो मदीने में रहता हूँ, लेकिन आप कैसा मुझे पहचानते? हमारे नबी ने कहा जरीर तुझे कैसे न पहचानो, कितनी मर्तबा जिब्राइल आए तो तेरी सूरत बनाकर मेरे पास आए थे, और तेरी हिदायत के फैसले तो आसमान पर बहुत पहले हो चुके हैं। बस हजरत जरीर बहुत खुश। और उसके बाद 40 दिन जो नबी की खिदमत की है वो मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, कैसी कैसी खिदमत की किसने हजरत। लेकिन एक दिन बहुत मासूम होकर कहा था, एक दिन सुनना, एक दिन मासूम होकर कहा था अल्लाह के रसूल मैं खूबसूरत हूँ ना? हमारे नबी ने कहा अरे जरीर तू तो बहुत खूबसूरत है। तो कहा अल्लाह के रसूल मैं खूबसूरत हूँ, लंबा चौड़ा हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, लेकिन मैं घोड़े पर नहीं बैठ सकता, मुझे बहुत डर लगता, मैं घोड़े पर नहीं बैठ सकता, और जब भी बैठता हूँ मालूम नहीं घोड़ा मुझको गिराता है कि मैं गिर जाता हूँ, वो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन अल्लाह के रसूल मैं घोड़े पर। हमारे नबी पाक साहब ने कहा इधर आ इधर आ जरीर इधर आ। सुनना, जैसे करीब आए ना हमारे नबी पाक साहब ने अपना हाथ मुबारक यूं जरीर के सीने पर रखा और कहा अल्लाहुम्मा जअलहु जवादा, ए अल्लाह इसको घोड़े का शहसवार बना दे, अल्लाह इसको घोड़े का। अब क्या होता था? अब तो भाई घोड़े का शहसवार, और कौन बोले? ये तो जब घोड़े पर बैठते थे और घोड़ा जो दौड़ता था, सहाबा कहते थे कि हमारा घोड़ा दौड़ता है और जरीर का घोड़ा उड़ता है। अब हज़रत उमर का ज़माना आ गया। सुनना, हज़रत उमर का ज़माना आया और मदीने में एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला घोड़ दौड़ का, हॉर्स रेसिस। कहाँ पर होने वाला? और हज़रत उमर ने ऐलान कर दिया जिसको भी आना हो इतने दिन में अपना नाम लिखा दो, ताकि घोड़ दौड़ के मुकाबले में वो रहेगा, और बहुत बड़ा इनाम रखा। मेरे दोस्तों सब साहबा आ रहे, कोई अपना नाम लिखा था, कोई अपना नाम लिखा था। हज़रत जरीर आए, कहा उमर अमीरुल मोमिनीन मेरा नाम भी लिखो, मैं भी घोड़ दौड़ का मुकाबला करूंगा। हज़रत उमर ने कहा ना तेरा नाम नहीं लिखूंगा। तो कहा कि ये कैसा इंसाफ है, जब सारे लोगों का नाम लिखा जाता तो मैं भी तो इंसान हूं, मेरा भी तो नाम लिखना होगा। हज़रत उमर ने कहा देख मैदान खुला है, तेरे घोड़े को वहां दौड़ाता रहे,
لیکن مقابلے میں تجھے آنے نہیں دوں گا. بہت کہا حضرت عمر نے کہا نہیں. آخر میں حضرت جلیل نے کہا امیر المومنین انصاف نہیں کرو گے؟ کہا انصاف یہی ہے کہ میں تجھے آنے نہ دوں، اس لیے کہ سارے گھوڑے اپنی محنت سے دوڑیں گے اور دوڑانے والے کی عقل پر دوڑیں گے، لیکن تیرا گھوڑا نہ محنت پر دوڑے گا نہ عقل پر دوڑے گا، وہ میرے نبی کے صدقے میں دوڑے گا، اور نبی کا صدقہ آگے ہوتا ہے، باقی محنتیں پیچھے ہوا کرتی ہے. میرے دوستو آج ارادہ کچھ کرتے ہو انشاءاللہ؟ میں کچھ ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ اس لیے کہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کسی کا مقام، ارے زور سے بولو نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کسی کا مقام. میرے دوستو ایک بات بتاؤ میرے دوستو، ہمارے نبی کا مقام، اوہ اللہ اکبر. یہ اب رات کا وقت ہے، جناتوں کی بات کروں؟ کوئی ڈرا تو؟ کون گارنٹی دیتا ہے کہ نہیں ڈرے گا؟ جو بیوی سے ڈرتا ہوگا وہ جنات سے کیوں نہیں ڈرتا ہوگا؟ ٹھنڈی تو نہیں لگ رہی آپ لوگوں کو؟ ایک بات بتاؤ میرے دوستو، یہ میں نے ایک مرتبہ سنایا تھا جناتوں کے بارے میں. صرف اس وقت ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جنات جو ہے جب انسان کو پریشان کرتا ہے نا تو حیران ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ بہت حیران ہو جاتا ہے میرے دوستو. اس لیے کہ ایک انسان کی طاقت اور 10 جناتوں کی طاقت برابر. بھائی ایک انسان کی طاقت اور 10 جناتوں کی طاقت. میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بچیاں بیٹھی رہے، کوئی زیادہ جنات کے بارے میں نہیں بولنا چاہتا. میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جوان آدمی، ایک جوان آدمی، اور وہ جنات سے پریشان، جنات سے پریشان، اتنا پریشان کہ وہ یہ توڑے، یہ پھوڑے، یہ کرے، وہ کرے. گھر والوں نے رسی میں باندھ دیا. گھر والوں نے رسی میں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کھول دو، رسی کھول دو. کہا اللہ کے رسول کیسے رسی کھولے؟ رسی کھولتے تو مارتا، دھاڑتا، پھوڑتا، توڑتا، بہت نقصان کرتا. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو اس کے قریب سے میں چلا جاؤں گا، سب معاملہ حل ہو جائے گا. اب سب لوگ انتظار کر رہے کہ نبی نماز کے لیے آئیں گے تو کیا کریں گے، نبی نماز کے لیے آئیں گے تو کیا کریں گے، نبی نماز کے لیے آئیں گے تو کیا کریں گے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اس کے پاس سے گزرے اور کیا کیا؟ صرف اپنا ہاتھ ان کے سر کے اوپر رکھ دیا.